ایک زمانے میں ایک وسیع اور شاندار بادشاہی کے قلب میں، جس کی حکمرانی دانشمند اور عادل بادشاہ ابراہیم نے کی تھی، ایک بہت بڑا چیلنج پیدا ہوا جو انسان اور حیوان دونوں کی طاقت کا امتحان لے گا۔ شاہی جنگلوں کی گہرائیوں میں ایک خوفناک شیر رہتا تھا جسے قاسم کہا جاتا تھا، جس کی وحشت نے اس کے راستے سے گزرنے والے تمام لوگوں کے دلوں میں دہشت طاری کر دی تھی۔ سلطنت کے لوگ فطری ترتیب کے احترام کے باوجود قاسم کی موجودگی سے مسلسل خوف میں مبتلا تھے۔ اس کی دھاڑ گھنے پودوں میں گونجی، ایک ایسی آواز جس نے سب سے بہادر روحوں کی ریڑھ کی ہڈی کو بھی کانپ دیا۔ شاہ ابراہیم، ایک حکمران جو اپنی ہمدردی اور حکمت کے لیے جانا جاتا ہے، نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کی بادشاہی پر آنے والے خطرے کا مقابلہ کیا جائے۔ اس نے اپنے انتہائی قابل اعتماد مشیروں اور علماء سے رہنمائی طلب کی، جنہوں نے مشورہ دیا کہ وہ مشہور صوفی شیخ مصطفیٰ سے مشورہ لینے کے لیے سفر شروع کریں۔ ایک طویل اور مشکل سفر کے بعد شاہ ابراہیم شیخ مصطفیٰ کے عاجزانہ ٹھکانے پر پہنچے، جو ایک عقلمند اور قابل احترام آدمی تھے جو فطرت اور جانوروں سے اپنے تعلق کے لیے مشہور تھے۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت کی حالت زار اور قاسم نے اپنے لوگوں پر جو دہشت پھیلائی تھی اس کی وضاحت کی۔ شیخ مصطفیٰ نے غور سے سنا اور پھر ایک لمحے کے گہرے غور و فکر کے بعد بولے، اے بادشاہ، قدرت کے توازن کا احترام کرنا چاہیے، لیکن ہم ایسی قرارداد تلاش کر سکتے ہیں جس میں غیر ضروری خون ریزی شامل نہ ہو۔ تخلیق کی ہم آہنگی سے ہم آہنگ ایک روح۔ بابا کے مشورے کو دل میں لے کر شاہ ابراہیم اپنی سلطنت میں واپس آیا اور اپنے لوگوں کو جمع کیا۔ ایک پختہ عزم کے ساتھ وہ اپنے انتہائی قابل اعتماد سپاہیوں کے ساتھ گھنے جنگل کے قلب میں قاسم کا سامنا کرنے کے لیے نکلا۔ جیسے ہی وہ قاسم کے علاقے میں داخل ہوئے، شیر سائے سے نکلا، اس کی آنکھیں تجسس اور دشمنی کی آمیزش سے بھر گئیں۔ شاہ ابراہیم لمبے لمبے لیکن نرم مزاج کے ساتھ قاسم سے الفاظ سے باہر کی زبان میں بات کی۔ انہوں نے فطری ترتیب میں شیر کے مقام کے احترام اور بقائے باہمی کی خواہش کا اظہار کیا۔ سب حیران رہ گئے، شیر بادشاہ کے ارادے کو سمجھ رہا تھا۔ قاسم نے حملہ کرنے کے بجائے شاہ ابراہیم کے گرد چکر لگایا اور بادشاہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو شیر نے اس پر ہاتھ پھیرا۔ لوگوں نے انسان اور حیوان کے درمیان اتحاد کے ایک قابل ذکر لمحے کا مشاہدہ کیا، جو ہمدردی اور افہام و تفہیم کی طاقت کا ثبوت ہے۔ اس دن کے بعد سے شاہ ابراہیم اور قاسم پرامن طور پر ساتھ رہے، اور ایک وقت کا خوفناک شیر فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے بادشاہی کے عزم کی علامت بن گیا۔ بادشاہ اور خطرناک شیر کی کہانی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، خوف پر فتح پانے والی ہمدردی کی ایک لازوال کہانی، اور یہ سمجھنا کہ شدید ترین مخلوق کو بھی محبت سے بھرے دل سے قابو کیا جا سکتا ہے۔